بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ قبلہ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ نعمت بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، ساتھ منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ بات یہ بالکل حق ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، حدیث بخاری کی، سرکار نے فرمایا اللہ عطا کرتا ہے اور میں محمد بانٹتا ہوں۔ اللہ عطا کرتا ہے اور میں محمد بانٹتا ہوں۔ یہ سارا قرآن اٹھا کے دیکھو، آج اگر ہدایت ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے۔ آج اگر ہماری نسلیں نبی نبی کہہ رہی ہیں اور حالقے کائنات کی بارگاہ میں جھک رہی ہیں تو سرکار کی وجہ سے جھک رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کون منائے اور کیوں مناتے ہو؟ ایک ہی بات ہے، زیادہ دلیلوں کی ضرورت نہیں۔ میں میلاد اس لیے مناتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کے آنے سے مجھے پتہ چلا ہے کہ انسانیت کسی چیز کا نام ہے۔ میلاد ہر وہ ماں منائے جس کو پہلے منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، جب سرکار آئے تو اللہ نے کہا اور سرکار نے فرمایا، لوگو ماں بیچنے والی چیز نہیں، اس کی خدمت کرو۔ اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی۔ میلاد ہر وہ بیٹی منائے جس کو درگور زندہ کیا جاتا تھا، زندہ درگور کیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، جس گھر میں ہوتی صفے ماتم بچھ جاتا۔ جب سرکار آئے تو سرکار نے اٹھ کر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا استقبال کر کے ماتھے پہ بوسا دیا اور کہا، لوگو بیٹی زندہ درگور کرنے والی چیز نہیں، یہ تو رب کی رحمت ہے، جس کی دو ہو شریعت کے مطابق نکاح کر دے، کل مجھ محمد میں جنت میں اس طرح ساتھی ہوگا۔ سرکار آئے، باپ بوڑھا ہو جاتا، مر جاتا، کرائے کے لوگ لے کر جنازہ پڑا جاتا۔ میری سرکار آئے، کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ نے باپ کو جنت کے دروازے کا رتبہ عطا فرمایا۔ اس لیے میں کہتا ہوں صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں، بڑے ادب سے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا سید احمد شاہ قادری صاحب سے کہ آپ اپنی مسجد پہ جلوہ فرما ہو کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ان کے خطاب سے پہلے دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک لبیک۔ میں نے پہلے عرض کی کہ اپنی اپنی محبت کی بات ہوتی ہے۔ جب میں یہ دیکھتا ہوں ہم مسجد کے نیچے بیٹھے ہیں، ہم یقیناً آپ گھر سے لنگر کر کے آئے ہوں گے یا بعد میں ملے گا، بڑے پرزور بیٹھے ہیں، کوئی تشدد بھی نہیں ہو رہا، کوئی شیلنگ نہیں کہ گولیاں کی برسات نہیں۔ تو پھر مجھے وہ مرد کلندر یاد آتا ہے جس کی بظاہر ٹانگیں نہیں تھی لیکن ایک صدا بلند کرتا تھا اور عمر کا فیض بولتا نظر آتا تھا، ایک صدا بلند کرتا تھا، علی کی شجاعت کا چشمہ نظر آتا تھا، ایک صدا بلند کرتا تھا، خالد بن ولید کی تلوار کی للکار نظر آتی تھی۔ وہ مسجد میں بیٹھ کے کہتا تھا لبیک، تو پورے عالم کفر کے قلعے لرز جایا کرتے تھے۔ اس ہستی کو لوگ آج خادم حسین رضوی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اس لیے لبیک کا نعرہ ایک حدیث بیان کرتا چلو، حضرت کڑے ہیں بڑے معذرت کے ساتھ، آج آپ نہیں بول رہے، میں کہتا ہوں اتنا نبی نبی کرو، اتنا نبی نبی کرو، اتنا نبی نبی کرو۔ قبر میں فرشتے پوچھے ما تقولو فی حقی ھذا الرجل، بتا اس ہستی کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ میری سرکار بولے اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں کہتا ہوں سفر تھا تو تب بھی لبیک کی صدا تھی، حضر تھا تب بھی لبیک کی صدا تھی، فیض آباد کا میدان تھا تب بھی لبیک کی صدا تھی، دید آباد کی سرزمین تھی تب بھی لبیک کی صدا تھی، تختہ دار تھا تب بھی لبیک کی صدا تھی، ساتوں کی سرزمین تھی تب بھی لبیک کی صدا تھی۔ ایک ہی صدا آتی تھی، لبے باپ بھی پکارا، صدے داد بھی صدا دی۔ میں کہاں پہنچا تیرے دید کی لگن میں، فرشتے ہی سے کیا پوچھتے ہو؟ یہ میرے بارے میں کیا جانتا ہے؟ میں بتاتا ہوں یہ محمد محمد کہتا میری بارگاہ تک پہنچا۔ اسی دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ نعرہ رسالت نحمدہ
ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز برندود پاک کو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ذرا تھوڑا گیپ پورا کرو، جڑے باہر بیٹھے ہو اندر جگہ ہے کافی. اے بھی صاحب تھوڑے ایک سامنے آ جاؤ، مہربانی کر کے سامنے آؤ پتہ لگے. درود پاک کو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا شفیع المذنبین. میں خود ڈالے سب نقشے کسے تے پیار نہیں آیا. اللہ فرماندہ پیار میں ساری کائنات بنان والا میں ہوں، سارے نقشے میں خود ڈالے. لیکن شعر کی اندر کہ رب نے فرمایا کہ میں خود ڈالے سب نقشے کسے تے پیار نہیں آیا. تیرے تے نظر جم دیئے تینوں یدا بنا بیٹھا. تیرے تے نظر ٹک دیئے تینوں یدا بنا بیٹھا. اے نانا ویکھ لو کے نواسے دی صحاوت نو تسی اکبر دا پوچھ دے ہو میں اصغر بھی کوہا بیٹھا. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور آمنہ دلال دی بارگاہ اندر ہدیہ عقیدت درود و سلام پیش کرن تو بعد میرے نہایتی واجب الاحترام بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک دا لکھ لکھ شکر ہے کہ جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت وچوں پیدا فرمایا. اور پھر میں یہ بھی تھوڑے واسطے دعا مانگنا کہ اللہ تعالیٰ جنہ نوجوانوں نے ایک پیاری محفل
سرکار دی آمد دی خوشی تے منائی ہے جڑا انعقاد کیتا ہے. میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں نوجوانوں دے علم عمل دے اندر زندگی دے اندر برکتاں عطا فرمائے، کیونکہ یہ معمولی کام نہیں. دیکھو ایک بندہ زمین تے بیٹھ کے ادنا یا حضور دا غلام تے نبیاں دے سردار دی محفل سجائے، ادھر بات ہے کہ نہ نصیب والا بندہ. تو میں صرف یہ نوجوانوں واسطے آج میری تقریر نہیں تواڈے بارے حقیقت، یعنی تسی اگر تقریراں سنتے رہندے ہو کہ میں تواڈی تقریر کرنی ہے، ذرا غور نہ سننا. جی میں تواڈے سامنے قرآن پاک دا آخری پارہ وہ چند الفاظ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے. اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ فرماندا ہے کہ میں انسان نو سونی صورت اندر پیدا کیا. اور تواڈے بارے تقریر جرا سبحان اللہ کہو نا، سبحان اللہ کہو کہ اللہ فرماندا ہے پیا کہ میں انسان نو سونی صورت اندر پیدا فرمایا ہے، کہ ایسی سونی صورت کہ فرشتیاں نو سجدہ کرایا ہے. فرشتیاں سجدہ کیتا ہے انسان نو، اور پھر انسان نو بنا کے بغیر او دے کسے نیک عمل تو او دے سر تے عزت دا تاج بھی بنا دیتا ہے. کتنی بڑی شان ہے انسان دی. تو پھر اللہ نے فرمایا انسان نو بنا کے اللہ نے فرمایا میں زمین تے خلیفہ بنان والا، یعنی دنیا دے خلیفے کسے پیر دا کوئی خلیفہ، کس دا کوئی خلیفہ، یعنی خلیفے ہے نہیں، لیکن انسان دی کتنی شان ہے کہ انہوں اللہ تعالیٰ نے کس دا خلیفہ نہیں بنایا، اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا. تو کتنی شان ہے تواڈی کہ اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا. تو پھر فرشتیاں سجدہ کیتا. فرشتیاں جدوں اللہ نے بنان دا ارادہ کیتا نا انسان نو خلیفے نو، تو فرشتیاں کیا یا اللہ کی کر لگے عبادت واسطے اگر بنانے اسی تیری عبادت کرنے ہاں، جڑے جناب قیام وچ تیرا ذکر کرنے ہاں، جڑے رکوع وچ آؤ تیری تسبیح بیان کرنے ہاں، جڑے سجدے وچ آؤ جناب تیری تسبیح بیان کرنے ہاں، تیرا ذکر کرنے ہاں. یا اللہ تینوں کی لوڑ پے گئی؟ اللہ نے فرمایا نہیں، خیال کرو تسی کہندے ہو جھگڑے فساد کرے گا، ایک خون ریزیاں کرے گا، نا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جاننا تسی نہیں جانتے. تو اتنا یعنی انسان نو بنا کے عزت دا تاج پہنایا. آج انسان دیکھو نا، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے بڑا سانو نوازیا ہے. اللہ چاہتا تو کتا بنا سکتا سی، وہ قادر ہے نا، اور محسوس نہ کریو وہ قادر ہے نا. اللہ اگر چاہتا سانو گدھا بنا سکتا سی، جناب کتا بنانا ساری زندگی پہ پونک دے، جناب اگر گدھا بنانا ساری داری ڈنڈے پہ کھانا، یہی گل ہے. لیکن اللہ نے کتنا نوازیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے انسان خیال کر، میں تینوں اپنی قدرت دیاں دواں ہتھاں نال بنایا، میں کائنات بنائیے کن کہہ کے، تیری واری کن نہیں کیا، تینوں اپنی قدرت دیاں ہتھاں نال بنایا. تو خلیفہ بنا کے پھر فرشتیاں دا سجدہ. تو اللہ نے فرمایا کہ خیال کر میں تینوں کتنا تینوں نعمتاں عطا فرمائیاں نے، تینوں میں کتنا نوازیا ہے، تے اج تو میرے پیچھے میرے نال منہ موڑیا بیٹھے، وہ میرے تو دور جانا پیا، کتنے جائیں گا؟ اللہ نے فرمایا کہ اے انسان میں تینوں اتنا نوازیا میریاں نعمتاں دا اگر شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتا. میں اتنیاں تینوں نعمتاں عطا فرمائیاں نے. انسان جناب انسان بن کے پھر یہ امتی بات دی گل ہے، جو چاندہ رب بنا سکتا سی. دیکھو حضرت باجی بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ گلی وچ گزرتے سن پہ تے گزردیاں کتا پونکیا. جب کتا پونکیا نا تو آپ زمین تے بیٹھ کے رون لگ. نال خادمہ پوچھیا حضرت کی گل ہے، کیوں روندے ہو پہ؟ کتے دا کام ہے پونکنا، روئے کیوں؟ انہیں کٹیا نہیں تانوں. آپ نے فرمایا میں اس تو نہیں روندا پیا، کتے نے اپنی زبان دے وچ میرے تے ایک سوال کیتا ہے تے میرے کو دا جواب کوئی نہیں، میں اس پتے رونا پیا. انہاں کیا تسی ایڈے اللہ دے نیک بندے کلندر جناب اللہ دے ولی، تانوں ایسا کیڑا سوال جڑا کتے کردا کہ جڑا تانوں دا جواب نہیں آ رہا؟
کیڑا سوال کیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کتے نے میرے تے سوال کیتا ہے کہ اے باجدید دس تیری ایڈی کیڑی وڈی نیکی سی جی نیکی دی وجہ نال اللہ تعالیٰ تینوں انسان بنا دیتا ہے، تے میرا ایڈا وڈا کیڑا گناہ سی مینوں اللہ تعالیٰ کتا بنا دیتا ہے؟ تے مینوں کتے نے یہ پوچھیا ہے، اے دا جواب میرے کولے کوئی نہیں سی۔ تے مینوں نال کتے کہا کہ تینوں انسان بنایا ہے بغیر تیرے کسے نیک عمل تو۔ دیکھو انسان بنا کے انسان بنیا ہے تو پھر عبادت کے بعد جو ہوئی ہے، یعنی بغیر عبادت کرن تو تینوں اللہ تعالیٰ نوازے ہے۔ تو اے ذرا اے باجدید بستامی ذرا اے سن لو کہ تسی اللہ نے تینوں بنایا ہے انسان، ہن تیری نیکی بھی ایڈی وڈی کوئی نہیں کوئی، تے میرا ایڈا گناہ کیڑا جی میں کتا بنا دیتا۔ تے اے باجدید تکبر نہ کریں، غرور نہ کریں، اپنے اندر جناب اس دا حسد نہ رکھیں، یہ جناب دل تے رہنا ہے، دل تے جناب حسد دی بغض دی تکبر دی نال نہ ہوئے۔ آج دی وچ رہیں، اپنی زندگی آج دی اندر گزاری، مت تو یہ خیال کریں کہ تینوں انسان بنا دیتا ہے تو تو اسے ہی آکڑ چ لگا پھرے جی اسی اج پھرنے آپ حقیقت ہے ساڑھے وچ آکڑ جناب مغروری، پھر دولت دے نشے، پھر جوانی دی طاقت نہیں۔ خدا را اور تسی آمنہ دے لال دے غلام ہو، اور تسی جاندے ہو نا پہ سڑک اندر بازار اندر سڑک تے چلے جاندے ہو اپنے جا رہے ہو تو توانوں غیر مسلم دی ویکھ کے نا تواڈی ادا نو تے وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، یعنی ایسا انسان بن جاؤ کہ اے جڑی آکڑ تکبر غرور اے اگر دل وچ ہے۔ دیکھو نا اللہ نے فرمایا کہ میں انسان تینوں جو چاہندہ بنا سکدا سی تے تیرے تے جنا اے جڑا تینوں تاج تیرے تے پنایا نا تینوں عزت دا تاج، اے مت سمجھے کہ تو اچھا بولنا ہے تاں تے نہیں، تیرے نالوں اچھے بھی ایسے اللہ دی مخلوق ہے جڑے اچھے بول دے نے، تیرے چلن واسطے نہیں، تیرے تو تیز رفتار بھی جناب کئی ایسے لوگ جڑے چلتے ہیں، تیری آواز واسطے نہیں، آواز تے تیرے نالوں کوئل دی بڑی اچھی ہے، نہیں فرمایا تینوں تیرے اندر ایک ایسا گوشت دا تھوڑا یا لوتھڑا ہے جڑا تینوں دے دیتا ہے تے ایدی وجہ تینوں نواز دیتا ہے، وہ کی ہے جڑا دل، اللہ نے دل عطا فرمایا، فرمایا جڑا تینوں میں دل عطا فرمایا ہے اور اسے نو ایسا دل نہیں عطا فرمایا تے تینوں تو دل دے وچ بغض حسد کینہ تکبر لے کے لگا بیٹھے نہیں، تینوں دل اس وقت دیتا ہے جدوں بھی تینوں خیال آوے یا تو میری یاد وچ ہمیں یا آمنہ دے لال دی یاد وچ ہمیں، تینوں اس وقت دل دیتا ہے، تینوں نوازیا ہے، تو اس دل دی ڈائریکشن بدل لئی ہے، اپنا رخ تبدیل کر لے ہے۔ فرمایا تینوں دل دیتا ہے اپنی اور اپنے محبوب دی محبت واسطے، تے دل تے رب نے اس وقت اسی وچ اسد دا کتا بن لیا، حقیقت تکبر دا کتا بن لیا، غرور دا دولت دا طاقت دا یا کتا بن لیا۔ دیکھو ایک بزرگ فرماندے سن ایک مثال دینی کہ جس طرح لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بن لیا نہیں؟ دیکھو نا اگر کسی یعنی کہ مثال دیاں سمجھ آ جائے گی، ایک بندہ اگر ایک اپنا مکان کوٹھی بنگلہ بنائے، بڑا خرچ کرے، سنگے مرمر لائے تو جناب بڑا وہ دیتے خرچ کرے تو جاننے وہ دے کتا بن چھڑے، کوئی بندہ انہیں سیانا کبے گا نہیں؟ اے دل دے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت واسطے
دیکھو نا حقیقت بڑا بندہ ہوئے تو نہیں، اگر حضور دی محبت دل وچ ہوئے، حضور دا عشق ہوئے، تو پھر بابا معذور ویل چیئر تے چلن والا کروڑاں دا آپ فرماندے دے سن کہ پتہ لگے جنازے فیصلہ کرن دے. تو جدو حضور دا بندہ غلام بن جائے نا، حقیقت ہے نہ دنیا تے کمی رہندی ہے نہ کل قیامت دا دن رہے. اس بات میں تمہیں عرض کر دیا، آخری ایک عارف جناب میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے نقشہ کیتیا عاشق دا اور چور دا تے اللہ دے ولی دا. بس میں ایک پڑھ کے ختم کر گیا. آپ یہاں کی فرماندے نے عاشق چور فقیر اللہ تو منگ دے گپ ہنیرا ایک لٹے دو جایا لٹاوے دی جایا کہ سب کچھ تیرا. جنہاں نے سرکار دی محبت، سرکار دے حکم دے نال اپنا سارا کچھ تن من دن قربان کیتا، اللہ نے انہاں دا دنیا تے بھی جھنڈا اونچا کر دیتا، کل قیامت والے دن بندہ جھنڈا اونچا ہوئے گا. دعائے ٹائم تھوڑا انشاءاللہ پھر کرے موقع ملیا تو میں انہیں نوجوانوں میں عرض کیتا ہے کہ تہاڈی بڑی خوش نصیبی ہے کہ تسی نبیاں دے سردار دی محفل سجائیے. دعائے اللہ تعالیٰ اس محفل پاک نے اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. خطاب دے